اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف یہ ایک انسان کی باطنی صفت ہے۔ اللہ کا خوف یہ ایک مومن کی نمایاں صفت ہے، یہ کامل ایمان کی علامت ہے۔ دنیاوی زندگی میں سکون، وہیں پر اخروی زندگی میں ہمیشگی کی جنت ہے۔ سورۃ الرحمن میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے ایسے بندے کے لیے دو جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آسمان سے بشارت ملنے کے باوجود لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، کہ اے نبی ہم نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول کے دل میں اللہ کا اس قدر ڈر تھا، اس قدر خوف تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اتنی عبادت کرتے، اتنی عبادت کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں واللہ لو تعلمون ما اعلم، اے اللہ کی قسم لوگوں جو باتیں میرے علم میں ہیں وہ باتیں تمہارے علم میں آ جائیں، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، لوگوں تم زندگی میں ہنسنا بھول جاؤ گے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا یلج النار احد بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الضر، اللہ کے نبی نے فرمایا لا یلج النار احد بکا من خشیت اللہ، کہ جو بندہ اللہ کے ڈر سے روتا ہوگا، جو بندہ اللہ رب العالمین کے خوف سے آنسو بہاتا ہوگا، ایسا بندہ اس وقت تک جہنم میں نہیں جا سکتا جب تک کہ بکری کے تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں واپس نہ چلا جائے۔ یعنی جس طرح بکری کے تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ واپس تھن میں چلا جائے یہ چیز ناممکن ہے، اسی طریقے سے جو بندہ اللہ رب العالمین کے ڈر سے روتا ہوگا، اللہ کے خوف سے آنسو بہاتا ہوگا، ایسے بندے کا بھی جہنم میں جانا ناممکن ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، عزت و شرف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اس پوری کائنات کا اکیلا تنہا خالق، مالک، رازق، مدبر
اور علی کل شیء قدیر ہے۔ انگنت درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی امام الانبیاء سید المرسلین شافع محشر ساقی کوثر بہتر و برتر افضل البشر جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم زندہ دل بزرگوں، پردہ نشین خواتین اسلام، شیر دل نوجوان ساتھیوں، معصوم اور پیارے بچوں، حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے خوف الہی۔ معزز سامعین اکرام، خوف کہتے ہیں انسان کے دل کا ڈر جانا، انسان کے دل کا گھبرا جانا، انسان کا بے چین ہونا، مضطرب ہونا، پریشان حال ہونا، یہ خوف کہلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک انسان کے اندر بہت سی ظاہری اور باطنی صفات کو رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف، یہ ایک انسان کی باطنی صفت ہے۔ اللہ کا خوف یہ ایک مومن کی نمایاں صفت ہے، یہ کامل ایمان کی علامت ہے۔ دنیاوی زندگی میں سکون، وہیں پر اخروی زندگی میں ہمیشگی کی جنت ہے۔ معزز سامعین اکرام، سورۃ الرحمن میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، ایسے بندے کے لیے دو جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ معزز سامعین اکرام، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین اکرام نے مختلف روایتیں ذکر کی ہیں کہ دو جنتیں ایسی ہوں گی جس کے سارے برتن سونے کے ہوں گے، دو جنتیں ایسی ہوں گی جس کے سارے برتن چاندی کے ہوں گے۔ گویا کہ بندوں کے اعمال کے حساب سے جس کا خوف اعلیٰ درجے کا ہوگا اس کو وہ جنتیں ملیں گی جس کے سارے برتن سونے کے ہوں گے، اور جس کا خوف اصل خوف ہوگا، جس کا خوف درمیانی درجے کا خوف ہوگا، اس کو وہ جنتیں ملیں گی جس کے سارے برتن چاندی کے ہوں گے۔ معزز سامعین اکرام، آئیے جانتے ہیں کہ رب العالمین سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرنا، قیامت کے دن کی رسوائی سے ڈرنا، حشر و نشر کے منظر سے ڈرنا، عذاب قبر سے ڈرنا، اللہ رب العالمین کی گرفت سے ڈرنا، اللہ کی پکڑ سے ڈرنا، دنیا میں اپنے ایمان کے چھن جانے سے ڈرنا، زندگی کے برے خاتمے سے ڈرنا، یہ رب العالمین سے ڈرنے کی مختلف شکلیں ہیں۔ معزز سامعین اکرام، ہمارے باپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن کی رسوائی سے ڈرتے ہوئے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے مجھے بچا لینا۔ یوم لا تخزنی یوم یبعثون ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اے اللہ جس دن سارے انسان اٹھائے جائیں گے، اے اللہ اس دن کی رسوائی سے مجھے بچا لینا۔ اے اللہ جس دن سارے انسان اکٹھا ہوں گے، اے اللہ تو مجھے اس دن رسوا نہ کرنا، اس لیے کہ اس دن کی ذلت یہ سب سے بڑی ذلت ہے، اس دن کی رسوائی یہ سب سے بڑی رسوائی ہے، اس دن کی بے عزتی سب سے بڑی بے عزتی ہے۔ جب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان وہاں کھڑے ہوں گے، ان تمام انسانوں کے سامنے جو ذلیل ہو جائے، جو رسوا ہو جائے، جو بے عزت ہو جائے، اس سے بڑی ذلت کی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ جس دن سارے انسان اکٹھا ہو جائیں گے، اے اللہ تو مجھے اس دن کی رسوائی سے بچا لینا۔ محترم سامعین اکرام، آپ قرآن مجید کھولیے، سورہ مومنین میں، سورۃ المؤمنون میں اللہ رب العالمین نے اپنے اہل ایمان بندوں کے خوف کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، رب العالمین نے کہا
والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ میرے مومن بندے تو وہ ہیں، اہل ایمان تو وہ ہیں، جب دیتے ہیں اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈر رہے ہیں، ان کے دل کانپ رہے ہیں، جب خرچ کرتے ہیں اس حال میں خرچ کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ آیت کریمہ پڑھی۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ آیت کریمہ سمجھ نہیں آئی، پوچھا اللہ کے نبی یہ کون سے لوگ ہیں جو دیتے ہیں اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈر رہے ہیں، ان کے دل کانپ رہے ہیں، جب خرچ کرتے ہیں تو اس حال میں بھی ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے۔ اللہ کے نبی یہ کون سے لوگ ہیں؟ اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، اے اللہ کے نبی کیا یہ شراب پینے والے لوگ ہیں؟ کیا یہ چوری کرنے والے لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یا بنت صدیق، لا یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی نہیں، ولیکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون، اے صدیق کی بیٹی نہیں بلکہ یہ تو نمازوں کے پابند ہیں، یہ روزوں کے پابند ہیں، یہ صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں، وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، مگر ساتھ میں انہیں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ ہمارے کسی عمل کے سبب، ہماری کسی کوتاہی کے سبب، ہماری کسی غلطی کے سبب اللہ کے پاس ہمارا یہ عمل اللہ کے پاس شرف قبولیت سے محروم نہ ہو جائے۔ معزز سامعین اکرام، جس انسان کے پاس اللہ کی جتنی معرفت ہوگی اللہ رب العالمین سے وہ انسان اسی قدر ڈرنے والا ہوگا۔ جو انسان اللہ کو جتنا زیادہ جانے گا رب العالمین سے اسی قدر ڈرنے والا ہوگا۔ جو اللہ کو جتنا پہچانے گا رب العالمین سے اسی قدر ڈرنے والا ہوگا۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے، من کان باللہ اعرف کان منہ اخوف، کہ جو اللہ کو جتنا زیادہ جانے گا، جو اللہ کو جتنا پہچانے گا رب العالمین سے اسی قدر ڈرنے والا ہوگا۔ چونکہ پیارے نبی علیہ السلام، اللہ کے نبی علیہ السلام اس پوری انسانیت میں رب العالمین کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رب العالمین سے ڈرنے والے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول کے دل میں اللہ کا اس قدر ڈر تھا، اللہ کا اس قدر خوف تھا کہ خشیت الہی کی وجہ سے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو جاتی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے اور آپ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم لوگوں مجھے علم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، مجھے علم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، حالانکہ میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ آپ کے دل میں اللہ کا یہی ڈر تھا، یہی خوف تھا جو آپ کو راتوں رات جگائے رکھتا تھا، آسمان سے بشارت ملنے کے باوجود، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اے نبی ہم نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول کے دل میں اللہ کا اس قدر ڈر تھا، اس قدر خوف تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اتنی عبادت کرتے، اتنی عبادت کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، آپ کے پاؤں موٹے ہو جایا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں، واللہ لو تعلمون ما اعلم، اے اللہ کی قسم لوگوں جو باتیں میں جانتا ہوں وہ باتیں تم جاننے لگو، جو باتیں میرے علم میں ہیں وہ باتیں تمہارے علم میں آ جائیں، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، لوگوں تم زندگی میں ہنسنا بھول جاؤ گے، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، زندگی میں تمہیں کبھی ہنسی نہیں آئے گی، ہمیشہ روتے ہی رہ جاؤ گے، روتے ہی رہ جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دل کی طاقت تھی، اللہ نے انہیں جہنم کے ہولناک مناظر بتائے تھے، اللہ کے رسول کے آنکھوں کے سامنے قیامت کے دن کی ہولناکیاں تھیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول کے دل کی طاقت تھی کہ اللہ کے رسول ہنستے بھی تھے، اللہ کے رسول مسکرایا بھی کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رویا بھی کرتے تھے۔ محترم سامعین اکرام، فرشتے جو کہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں،
اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، اسی لیے فرشتے بھی رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں، حالانکہ ان کے لیے کوئی قانون جزا و سزا نہیں ہے، اللہ نے ان کے لیے جہنم نہیں بنائی ہے، اس کے باوجود بھی فرشتے رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ کہ کل قیامت کے دن فرشتے رب العالمین کے سامنے انہی لوگوں کے حق میں سفارش کریں گے جن سے رب العالمین راضی ہوگا۔ اور فرشتوں کا حال کیا ہے؟ اللہ نے کہا وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، فرشتوں کا حال یہ ہے کہ فرشتے رب العالمین کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے ہر وقت، ہر سانس، ہر لمحہ، ہر آن کانپ رہے ہوتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میں نے حضرت میکائیل علیہ السلام جو کہ ایک فرشتے ہیں ان کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، ایسا کیوں ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار، اللہ رب العالمین نے جب سے جہنم بنائی ہے حضرت میکائیل علیہ السلام ہنسنا بھول گئے ہیں۔ جس دن سے اللہ نے جہنم کو بنایا ہے، جہنم کو دیکھنے کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام ہنسنا بھول گئے ہیں۔ یہ تو فرشتے ہیں، اللہ نے فرشتوں کے لیے جہنم نہیں بنائی، اس کے باوجود بھی ان کے دل میں اللہ کا اس قدر ڈر ہے۔ افسوس کی بات ہے آج ہم انسان اللہ سے اتنے غافل ہیں، اتنے سست ہو چکے ہیں، اللہ کو اتنا بھول چکے ہیں کہ یہاں تک کہ ہم نے جہنم کو بھی بھلا دیا۔ وہ جہنم جس جہنم کے متعلق نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہنم ایسی ہوگی کہ دنیا کے سب سے خوشحال شخص کو، دنیا کی عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے کو اگر جہنم کے اندر ایک ڈبکی لگا دی جائے تو وہ انسان دنیا کی ساری نعمتیں، دنیا کی ساری عیش و عشرت، دنیا کی ساری خوشیاں، دنیا کی عیش و عشرت کی زندگی کو انسان بھول جائے گا، اور انسان کہے گا اے اللہ تیری عزت کی قسم آج تک میں نے دنیا میں کوئی سکون نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ بھائیوں، ہمارے سامنے موت کا مرحلہ ہے، آخرت کا مرحلہ ہے، حشر و نشر کا مرحلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، قبر تیار ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول اس قدر روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ وہاں کی زمین بھیگ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں اس لمحے کی تیاری کر لو، اس مرحلے کی تیاری کر لو، ہم سب کو یہاں پر آنا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو قبر کے اندر دفن ہونا ہے۔ معزز سامعین اکرام، سلف صالحین کی زندگی کو دیکھیے، افسوس کی بات ہے آج ہم کتنے بے خوف ہو کر، کتنے چین و سکون کے ساتھ زندگی جی رہے ہیں۔ سلف صالحین کی زندگی کو دیکھیے، وہ صحابہ، وہ تابعین، وہ تبع تابعین، ان کی زندگیوں میں خوف کا کیا عالم تھا۔ حاضرین اکرام، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے پر نظر ڈالیے، ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، ایک نوجوان جو حسین بھی ہو، جو طاقتور بھی ہو، جو غلام بھی ہو، جو تنہا بھی ہو، اور سامنے ایک عورت ہے، عورت بھی کیسی ہے؟ حسین و جمیل عورت ہے، اعلیٰ حسب و نسب رکھنے والی عورت ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ شہر مصر کی ملکہ ہے، محل میں موجود تمام دروازوں کو بند کر دیتی ہے، یوسف سے کہتی ہے اے یوسف آ جاؤ ہم زنا کرتے ہیں۔ یہ کوئی فلمی سٹوری نہیں ہے بھائیوں، یہ قرآن مجید کا سچا واقعہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ وہ لمحہ ہے جو قیامت تک آنے والے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، عورت بلاتی ہے اے یوسف آ جاؤ ہم زنا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک لمحے کے لیے سوچئے، سارے دروازے بند ہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اور عورت خود سے بڑھ کر زنا کی دعوت دے رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا جملہ کہا
جو میرے اور آپ کے دلوں کو جھنجھوڑنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، اے عورت میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اے عورت میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ انکار کیا بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ اعلان بھی کر دیا، کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے اور رب العالمین کی ذات سے میں ڈرنے والا بندہ ہوں۔ حاضرین اکرام، یہ واقعہ، یہ امتحان حضرت یوسف علیہ السلام کا نہیں تھا، یہ امتحان آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ حاضرین اکرام، موبائل جو ہمارے ہاتھوں میں آ چکا ہے، ہم بند کمرے میں ہوتے ہیں، کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں، دل گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، نفس ہمیں دھوکہ دیتا ہے، سوشل میڈیا پر کئی زلیخائیں ہمیں بلاتی ہیں۔ یاد رکھیے، آپ بھی ان سے کہہ دیجئے انی اخاف اللہ، اے زلیخا میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا بندہ ہوں۔ یاد رکھیے، یہی تمہاری غیرت ہے، یہی تمہاری عزت ہے اور یہی جنت کی کنجی ہے۔ معزز سامعین اکرام، سلف صالحین کی زندگی کو دیکھیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ واقعے کو یاد کیجئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے عمر تم جس راستے سے چلتے ہو شیطان تمہیں دیکھتا ہے تو اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ اتنی فضیلتوں کے مستحق ہونے کے باوجود عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں، حذیفہ بن یمان کے پاس آتے ہیں، آ کر انہیں آہستہ سے پوچھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حذیفہ بن یمان یہ رازدار رسول تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں راز کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو بتایا تھا کہ منافقین کون کون ہیں۔ اللہ کے نبی نے حذیفہ بن یمان کو منافقین کے نام بتائے تھے، حذیفہ بن یمان جانتے تھے کہ منافقین کون کون ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ بن یمان کے پاس آتے ہیں، آہستہ سے پوچھتے ہیں اے حذیفہ بن یمان، اللہ کے نبی نے منافقین کے جو نام تمہیں بتائے ہیں، منافقین کی جو فہرست اللہ کے نبی نے تمہیں بتائی ہے، کیا ان منافقین کے اسماء میں کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر! عمر بن خطاب کتنے جلیل القدر صحابی ہیں جنہیں نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، لیکن ان کے دل میں اللہ کا اس قدر ڈر ہے، اللہ کا اس قدر خوف ہے، حذیفہ بن یمان کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کہ کہیں منافقین کی لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں آ گیا۔ معزز سامعین اکرام، اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے، ایک گھر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آتی ہے، سورہ طور پڑھی جا رہی تھی۔ جب قاری سورہ طور کی اس آیت پر پہنچتا ہے ان عذاب ربک لواقع، یقیناً عذاب تمہارے رب کا عذاب آنے والا ہے، یقیناً عذاب کی گھڑی آنے والی ہے۔ جب قاری سورہ طور کی اس آیت پر پہنچتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کا اتنا اثر لیتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کا اتنا اثر لیا کہ وہاں کھڑے ہو کر زارو قطار رونے لگے۔ عمر بن خطاب اتنا اثر لیا کہ روتے روتے بیمار پڑ گئے، اور بیمار پڑے تو پورے 1 مہینے تک بیمار پڑے۔ لوگ آ کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کرنے لگے۔ معزز سامعین اکرام، اسی طریقے سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو لیجیے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے؟ وہ عظیم صحابی ہے، وہ عظیم ہستی ہے جن سے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے۔ وہ صحابی رسول ہے جنہیں نبی علیہ السلام نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، اور جن کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ عثمان وہ ہے کہ اگر آج کے بعد کوئی عمل بھی نہ کرے تب بھی اللہ اس کو جنت دے گا۔ اس کے باوجود ان کے دل میں رب العالمین کا اس قدر ڈر تھا، اللہ رب العالمین کا اس قدر خوف تھا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبر کا تصور کرتے ان کی حالت ہی بدل جاتی۔ عثمان بن عفان کے سامنے جب بھی قبر کا تذکرہ کیا جاتا، یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب بھی کسی قبر کے سامنے سے گزرتے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت بدل جاتی، آپ کا چہرہ زرد پڑ جاتا، آنسو تھمنے کا نام نہ لیتے، اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی بھی بھیگ جاتی۔ اس کیفیت کو دیکھ کر کسی نے عرض کیا، اے عثمان بن عفان، آپ کی یہ کیا حالت ہے؟ آپ جنت و جہنم کے ذکر پر اتنا نہیں روتے جتنا کہ آپ قبر کے ذکر پر روتے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا جواب دیا جو کل قیامت تک آنے والے نوجوانوں کے دلوں کو جھنجھوڑنے والا ہے، جو کل قیامت تک آنے والے انسانوں کے دلوں کو جھنجھوڑنے والا ہے، ہر غافل کو بیدار کرنے والا جواب دیا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں جان لو، یہ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، قبر یہ آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر انسان اس قبر سے بچ گیا تو آنے والی منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی، اگر انسان اس میں ناکام ہوا تو یاد رکھیے آنے والی منزلیں اس سے بھی زیادہ سخت ترین ہوں گی۔ معزز سامعین اکرام، اسی طریقے سے طبقات ابن سعد کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک لوہار کے پاس سے ہوا جو لوہا گرم کر رہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرنے لگے، اسے دیکھ کر وہاں کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر زاروں قطار رونے لگے، اس تصور سے رونے لگے کہ یہ دنیا کی آگ ہے جس نے لوہے کو جلا کر اتنا لال اتنا سرخ کر دیا ہے کہ کوئی انسان اس لوہے کو چھو نہیں سکتا، جبکہ یہ تو دنیا کی آگ ہے، یہ دنیا کی آگ ہے، جبکہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 درجہ 70 گنا بڑھ کے ہے۔ یہ گوشت والا جسم اس آگ میں جلے گا، کیسے یہ گوشت والا جسم اس آگ کو برداشت کر پائے گا؟ یہ سوچ کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے ہو کر زار و قطار رونے لگے۔ محترم سامعین اکرام، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل زندہ تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل ایمان سے خوف الہی سے معمور تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ضمیر ہر وقت ہر آن ہر لمحہ زندہ تھے۔ حاضرین اکرام، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے دلوں میں اللہ کے خوف کو بسا لیا، اپنے دل میں اللہ کے خوف کو معمور کر لیا۔ بڑی فضیلتوں کے مستحق ہو جاؤ گے، اپنے دل میں اللہ کے خوف کو بسا لو۔ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ جس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جس بندے کے دل میں رب العالمین کا خوف ہوگا، اللہ رب العالمین کا یہ ڈر، اللہ رب العالمین کا یہ خوف تمہیں رب کی مغفرت کا حقدار بنائے گا، رب کی رحمت کا حقدار بنائے گا، رب کی بخششوں کا حقدار بنائے گا۔ جس بندے کے دل میں بھی اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ رب العالمین کا خوف ہوگا، ایسے بندے پر رب کی رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں، آخرت کی کامیابی ایسے بندوں کے قدم چومتی ہے۔ معزز سامعین اکرام، وہ واقعہ ہم نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ ایک شخص نے مرتے ہوئے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ اے میرے بچوں، میری پوری زندگی گناہوں میں گزری ہے، میری پوری زندگی گناہوں میں گزری ہے، ایسا کرو جب میں مر جاؤں مجھے جلا دینا، میری راکھ کو پانی میں بہا دینا، ہوا میں اڑا دینا۔ بچوں نے باپ کی وصیت پر عمل کیا تاکہ میں دوبارہ نہ اٹھایا جاؤں، نہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن مجھ سے کوئی سوال کرے، نہ ہی مجھ پر کوئی عذاب ہو۔ بچوں نے باپ کی وصیت پر عمل کیا، لیکن وہ تو اللہ رب العالمین ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بندے کو دوبارہ زندہ کیا۔ رب العالمین نے پوچھا، اے میرے بندے، تو نے اپنے بچوں کو ایسی وصیت کیوں کی؟ بندے نے کہا، مخافتک یا ربی، مخافتک یا ربی، اے اللہ یہ وصیت میں نے تیرے خوف سے کی تھی، تیرے عذاب کے خوف سے کی تھی، تیری پکڑ کے خوف سے کی تھی۔ اللہ نے کہا، اے بندے تو نے یہ وصیت اپنے بچوں کو میرے ڈر سے کیا تھا، اے بندے جا، میں نے تجھے معاف فرما دیا۔ حاضرین اکرام، اسی طریقے سے دوسری فضیلت، جن بندوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، پیارے نبی علیہ السلام نے ان بندوں کے لیے ایک بشارت یہ سنائی کہ جب سورج سروں پر ہوگا، جب سورج سروں پر ہوگا، اللہ رب العالمین کا عرش کا سایہ جن 7 خوش نصیب لوگوں کو ملنے والا ہے، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ کل قیامت کے دن جب سورج سروں پر ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ جن 7 خوش نصیب لوگوں کو ملنے والا ہے، ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہوگا، جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہوگا،
تنہا ہے نماز پڑھ رہا ہے، تنہا ہے دعا کر رہا ہے، تنہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے، تنہا ہے سجدے کر رہا ہے، اور ان تمام حالتوں میں رو رہا ہے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جو بندہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے روتا ہوگا، ایسے بندے کے لیے اللہ کے نبی نے بشارت سنائی کہ کل قیامت کے دن جب سورج سروں پر ہوگا تو ایسے بندے کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اسی طریقے سے ایک آخری فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بندوں کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بندوں کے لیے اللہ کے نبی نے سنائی جو بندہ اللہ کے ڈر سے روتا ہوگا، جو بندہ اللہ کے خوف سے آنسو بہاتا ہوگا، ایسے بندے کے لیے اللہ کے نبی نے بشارت سنائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا یلج النار احد بکا من خشیۃ اللہ حتی یعود اللبن فی الضر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یلج النار احد بکا من خشیۃ اللہ، کہ جو بندہ اللہ کے ڈر سے روتا ہوگا، جو بندہ اللہ رب العالمین کے خوف سے آنسو بہاتا ہوگا، ایسا بندہ اس وقت تک جہنم میں نہیں جا سکتا جب تک کہ بکری کے تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں واپس نہ چلا جائے۔ یعنی جس طرح بکری کے تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ واپس تھن میں چلا جائے یہ چیز ناممکن ہے، اسی طریقے سے جو بندہ اللہ رب العالمین کے ڈر سے روتا ہوگا، اللہ کے خوف سے آنسو بہاتا ہوگا، ایسے بندے کا بھی جہنم میں جانا ناممکن ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عینان لا تمسہما النار ابدا، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو ایسی آنکھیں ہیں جنہیں نارے جہنم کبھی نہیں جلاتی، دو ایسی آنکھیں ہیں جنہیں نارے جہنم کبھی نہیں چھوتی، ان دو آنکھوں پر اللہ رب العالمین نے نارے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ وہ دو آنکھیں کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روتی ہوگی، اللہ کے خوف سے آنسو بہاتی ہوگی، عین بکت من خشیت اللہ، ایسی آنکھ کا جہنم میں جانا ناممکن ہے، ایسی آنکھ پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا۔ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اسی طریقے سے دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے، جو اللہ کے راستے میں سرحد پر پہرا دیتے ہوئے جاگتی ہو، اپنی نیند کی قربانی دیتی ہو، ان دو آنکھوں پر رب العالمین نے اپنی جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ حاضرین اکرام، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم بڑے بے خوف ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر ختم ہو چکا ہے، ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے جہاں اللہ معاف کرنے والا ہے وہیں پر اللہ رب العالمین شدید العقاب ہے، جہاں اللہ معاف کرنے والا ہے وہیں پر رب العالمین سخت سے سخت عذاب دینے والا ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کہ اللہ رب العالمین جہنمیوں کے ساتھ ایسی سختی کرے گا کہ انہوں نے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ معزز سامعین اکرام، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اے اللہ تو ہمیں کما حقہ تجھ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کر دے، اے اللہ بیک وقت تیری محبت سے بھی اور تیرے خوف سے بھی اے اللہ ہمارے دلوں کو آباد کر دے، اے اللہ ہمیں تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے آنسو بہانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے پتھر دلوں کو اے اللہ تو نرم موم بنا دے، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستقرہ عطا فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں اے اللہ تو نے قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو ہماری اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا، اے اللہ جس طریقے سے ہم یہاں تیرے گھر میں اکٹھا ہوئے ہیں اے اللہ کل بروز قیامت تو ہمیں جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرما، اے اللہ جو مائیں بہنیں دور دراز سے آئی ہوئی ہیں اے اللہ تو ان کے دکھ درد تکلیفوں مصیبتوں کو تو دور فرما، اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر ایمان پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔